The debris and the neutralized drones and the drones that have been forced to be on the ground, that is being collected from multiple locations in Pakistan. Other than these 12, one drone, however, managed to engage a military target near Lahore partially. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore, and partial damage to an equipment has occurred. Due to this activity, another drone, as a result of that, another result of this activity at Miano, there is one civilian has embraced Shahadat and one is injured in Miano, Sindh. As we speak, the process of India sending across these Harap drones, this naked aggression continues, and the armed forces are on high degree of alert and neutralizing them as we speak. This is a serious provocation, having miserably failed on the night of 6th and 7th May, when they attacked places of worship, civilian infrastructure, and killed innocent civilians, including children, women, and elderly. And not only that, having faced the destruction of 5 of their aircraft, multiple drones, and suffering heavy casualties along line of control and damage, it appears that India has apparently lost the plot, and rather than going on a path of rationality, is further escalating in a highly charged environment to satisfy the hubristic mindset of the Indian government. The international community can visibly see the path that India is treading in this through this extremely provocative military aggression in a region which is right now highly fragile and putting the security of the region and beyond at risk. Pakistan Armed Forces remain fully vigilant to any type of threat, and as and when the further updates come, I will keep you updating. Thank you very much. I would like to say some words in Urdu also on what's happening right now. गुज़श्ता रात 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारी शुदा जाहरियत में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो कि इंतहाई अलर्ट हैं, हाई स्टेट ऑफ विजिलेंस पे हैं, उन्होंने अभी तक 12 इन हैरोप ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर चुकी हैं, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे उनका जो डेब्री है वो इस वक्त कलेक्ट किया जा रहा है। ये जो लोकेशंस हैं ये लाहौर में हैं, गुजराला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो, छोर और कराची के पास। इस वक्त जैसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, इनका डेब्री मुख्तलिफ लोकेशन में कलेक्ट किया जा रहा है और आप स्क्रीन पे इसके डेब्री को हैरोप ड्रोन्स के देख भी सकते हैं। अफसोस से एक ड्रोन जोन सा है, इट मैनेज टू एंगेज ए मिलिट्री टारगेट नियर लाहौर, जिसमें हमारे
پاکستان فوج کے 4 فرد زخمی بھی ہوئے ہیں اور ایکوپمنٹ کو مائنر ڈیمیج بھی ہوا ہے. اسی طرح میانو سندھ میں ایک سولین کی شہادت کی اور ایک سولین کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے. ہندوستان یہ جو 6 اور 7 کو شب کو جو اس نے پاکستان پہ حملہ کیا، جس میں اس نے سولینز کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، مساجد تھیں، ان کو نشانہ بنایا، اور جواباً جو اس کو ہضمیت اٹھانی پڑی، جو اس کو نقصان اٹھانے پڑے، جس میں اس کے 5 طیارے مار گرائے گئے، ملٹیپل ڈرونز اس کے مار گرائے گئے، لائن آف کنٹرول میں اس کو شدید نقصان، بھاری نقصان جانی بھی اور پوسٹس کا بھی ہوا. اس کے بعد لگتا ہے کہ ہندوستان ریشنلٹی کے تمام راستے کھونے کے قریب ہے. یہ رات کو جو اس نے اگریشن کی ہے، یہ انتہائی سیریس پرووکیشن ہے، اور آپ کی افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ جو پروسیس ہے ڈرونز کا، ہیروپ ڈرونز کا پاکستان کی فضائی حدود میں بھیجنے کا، یہ عمل جاری ہے، اور افواج پاکستان ان کو ایک ایک کر کے انگیج کر رہی ہیں اور نیوٹرلائز کر رہی ہیں. اقوام عالم دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح انڈیا نہ صرف اس خطے کو بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے. ہم ہر قسم کی خطرات، ہر قسم کی ایگریشن کو نہ صرف نمٹنا بخوبی جانتے ہیں، نمٹ رہے ہیں، بلکہ اس اگریشن کرنے والوں کو سبق سکھانے کا نہ صرف عزم رکھتے ہیں، اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے جیسے یہ سچویشن آگے بڑھتی رہے گی، I will keep you updating on it. And there should be no doubt that India is paying dearly, will continue to pay dearly for this naked aggression and acts. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد.